السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں زبان دانی کے متعلق پڑھا، جس میں ہم نے اس کا تلفظ اور اعراب کو دیکھا تھا۔ یعنی کسی بھی زبان کو صحیح طریقے سے بولنے کے لیے، صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں اس کا تلفظ اور اعراب یعنی حرکات و سکنات کا جاننا یا سیکھنا اور اس کے اصول و قواعد کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے اعراب کی مشق کی، جس میں ہم نے کچھ چند الفاظ کے تلفظ کو سیکھا۔ آج اسی مشق کو جاری رکھتے ہوئے ہم مزید کچھ الفاظ کا تلفظ سیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ثبوتا۔ تا کے اوپر زبر ہے، جو کہ اس کے اعراب غلط ہے۔ صحیح تلفظ ہے اس کا ثبوت، یعنی تے کے اوپر ہم نے ساکن یا جزم کی علامت لگائی تو تے ساکن ہے، تو ہم نے اس کو پڑھا ثبوت۔ پھر ہے امور، یہ غلط تلفظ ہے، صحیح تلفظ ہے امور، یعنی الف کے اوپر زبر کی بجائے پیش آئے گی، تو یہ لفظ بن جائے گا امور۔ آگے لفظ ہے حکومت، ہے کے اوپر زبر کی علامت ہے اور یہ لفظ بنایا ہوا ہے حکومت، لیکن یہ اس کا تلفظ غلط ہے۔ صحیح تلفظ ہے حکومت، یعنی ہے کے اوپر پیش کی علامت آئے گی تو یہ لفظ بن جائے گا حکومت۔ آگے ہے لفظ حشر۔ عام زبان میں ہم اس کو روزمرہ زندگی میں جب ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں حشر، لیکن صحیح تلفظ ہے اس کا حشر، روز حشر یعنی قیامت کا یا حساب کتاب کا دن۔ لفظ ہے جبلت، جابلت، اب یہ غلط تلفظ ہے۔ صحیح تلفظ ہے اس کا جبلت۔ جبلت لام کے اوپر شد بھی آئے گی، یعنی لام دو بار بولا جائے گا، بے کے ساتھ بھی اور آگے لام کی الگ سے آواز بھی آئے گی، تو یہ لفظ بن جائے گا جبلت۔ پھر لفظ ہے مشاعرہ۔ مشاعرہ یہ غلط تلفظ ہے، صحیح تلفظ ہے اس کا مشاعرہ۔ اب آگے اعراب دراصل کسی بھی لفظ کی حرکات و سکنات کو ہم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اعراب کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس لفظ میں کون سا حرف متحرک ہے اور کون سا ساکن، یعنی اعراب کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب ہم کسی لفظ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے اور کس حرف کی حرکت ہوگی، یعنی کس حرف کی آواز آئے گی اور کس کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ اعراب کے ذریعے ہم الفاظ صحیح طریقے سے بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم مزید مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کریں گے، سمجھیں گے۔ جیسے لام، واو، اس کے اوپر جب ہم نے لام کے اوپر ہم نے پیش کی علامت لگا دی تو یہ بن گیا لفظ لام پیش واو لو، جس کا مطلب ہوتا ہے گرم ہوا۔ اسی طرح لام واو جب ہم نے اس کے اوپر زبر کی علامت لگا دی تو یہ لفظ بن گیا لو، لام زبر واو لو، جس کا مطلب ہے چراغ کا شعلہ، یعنی چراغ کے اندر جلنے والا جو شعلہ ہے۔ اب یہ لفظ ہے لام واو لو، یعنی کچھ لینا۔ ہم اس کو بولتے ہیں لو، یعنی کسی کو فعل امر میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، یعنی حکم دیتے ہوئے لو، تو اس کا مطلب ہے کچھ لینا۔ پھر آگے لفظ ہے جیم پیش واو جو، یہ لفظ بن گیا جو، جس کا مطلب ہے ندی۔ پھر آگے لفظ ہے جیم زبر واو جو یعنی اناج، جیم واو جو اس میں موصول۔ سین پیش رے سر، لفظ بن گیا سر، یعنی گانے کی لے۔ سین زبر رے سر، جس کا مطلب ہوتا ہے کھوپڑی کا اوپری حصہ یعنی سر۔ پھر سین زیر رے سر، یعنی راز یا بھید یعنی چھپی ہوئی بات۔ اب ہم پڑھیں گے اعراب اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے ہے زبر، پھر زیر، پیش اور مد۔ زبر تھوڑی سی ترچھی سی چھوٹی سی لائن، زبر کے معنی ہے اوپر، یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے اور الف کی خفیف سی آواز پیدا کرتی ہے، یعنی الف کی بہت معمولی سی تھوڑی سی آواز پیدا کرتی ہے، جیسے نون زبر نا، با زبر با،
یا زبر یا۔ تو ان الفاظ میں، ان مثالوں میں الف کی بہت تھوڑی سی خفیف سی آواز پیدا ہوئی۔ پھر ہے زیر۔ زیر یعنی نیچے حرف کے یا لفظ کے نیچے چھوٹی سی ترچھی سی لائن۔ زیر کے معنی ہے نیچے، یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے اور یہ کی خفیف سی آواز پیدا کرتی ہے، یعنی چھوٹی اے کی بہت معمولی سی تھوڑی سی آواز پیدا کرتی ہے، جسے ہم یہ بولتے ہیں، جیسے لام زیر لی، میم زیر می، کاف زیر کی۔ پھر آگے ہے پیش۔ پیش، پیش کے معنی ہے آگے یا سامنے، یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے اور واو کی خفیف سی آواز پیدا کرتی ہے، یعنی واو کی بہت معمولی سی تھوڑی سی آواز پیدا کرتی ہے، جیسے تے پیش تو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو۔ اب ان الفاظ کو پڑھ کے، ان مثالوں کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس میں واو کی تھوڑی سی معمولی سی آواز پیدا ہوئی۔ آگے ہے مد۔ مد کے معنی ہے لمبا کرنا، یہ علامت صرف الف کے اوپر لگاتے ہیں، یعنی الف کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے، الف کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے یا کھینچنے کے لیے ہم مد کی علامت استعمال کرتے ہیں، جیسے الف اور الف۔ ہم نے پڑھا الف مد آ، یعنی ہم نے اس آواز کو دو الف کی آواز کے برابر لمبا کیا یا کھینچا تو لفظ بن گیا آ۔ آگے ہم نے میم جوڑ دیا، میم لگا دیا تو لفظ بن گیا آم۔ پھر ہے الف اور الف، ہم نے ان کو پڑھا الف مد آ تو یہ بن گئے دو الف کے برابر آواز کا کھنچاؤ ہوا تو لفظ بن گیا آ۔ ساتھ میں الف جیم لکھ دیا تو لفظ بن گیا آج۔ اسی طرح الف، الف اور پے، یعنی دو الف سے مراد الف مد آ ہے تو آگے ہم نے ساتھ میں پے لکھ دیا تو لفظ بن گیا آپ۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔